جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، جیسے بتایا گیا کہ اسلام میں 73 یا 73 سے زیادہ فرقے ہیں، تو سوال یہ کہ ان میں سے جنتی فرقہ کون سا ہے؟ جنتی یہ فرقوں میں سے؟ جی بالکل۔ لیکن اول تو یہ جو فرقہ واریت ہے نا، فرقے ہیں، یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے۔ دین نے فرقہ بنانے سے منع کیا کہ آپ فرقہ بنائیں، آپ ٹولی ٹولی ہو جائیں، آپ اسلام سے کٹ کر، اجتماع سے کٹ کر ایک نئی ٹیم بنا لیں، نیا گروہ بنا لیں، اس سے منع کیا۔ لیکن جو موجودہ فرقے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں، مثلا سنی، شیعہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، عباضیہ، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو دیوبندی بریلوی ہیں، ان کو اگر ان فرقوں کو ہم دیکھیں تو ایک معیار آپ کو مقرر کرنا ہوگا کہ اس معیار کے اوپر کون پورا اترتا ہے، اور یہ معیار آپ نے نہیں مقرر کرنا، یہ معیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا، پیغمبر نے مقرر کیا ہے، اور پیغمبر کی متواتر تعلیمات ہیں جس میں آپ نے بتایا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس امت نے کرنا کیا ہے اور وہ گمراہی سے بچ جائے۔ دیکھیں یہ پیغمبر کی ضمانت ہے، کسی مولوی نے ضمانت نہیں دی ہے، اس لیے ہمارا اس کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے ایک ضمانت یہ دی ہوئی ہے، اور ہم گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ رہیں، مستقیم رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ہم ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ نے بالکل ضمانت دی ہے حدیث ثقلین کے اندر، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں حجۃ الوداع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، میری امت صحیح ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلے گی جب تک کہ تم قرآن کو اور میری عترت، میری اولاد کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے قرآن سے رہنمائی لو گے اور میرے اہل البیت کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو گے، ان کے فالوور بنو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ تو یہ معیار دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں، اس لیے اس معیار کے اوپر آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آج ان تمام فرقوں کو دیکھنا ہے کہ ان تمام فرقوں میں سے کون سا وہ فرقہ ہے جو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فرقہ بنانا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ موجود ہے ان میں سے حق کے قریب کون سا ہے؟ حق کے قریب یہ نشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں سے حق کے قریب وہ ہوگا کہ جو قرآن اور اہل البیت کے ساتھ جڑا ہوگا، جس کی تعلیمات اکثر وہ قرآن سے لی ہوئی ہوگی، اپنی رائے کے اوپر نہیں ہوگی، اپنے دماغ سے نہیں ہوگی، قرآن سے ہوگی، اور اہل البیت کی اتباع ہوگی زندگی۔ یہ نہیں کہے گا کہ اگر ایک طرف اسے امام حسین کی زندگی ہو اور دوسری طرف یزید جیسا لعین ہو، وہ یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہا، نہیں، وہ کہے گا حسین حق ہے، میں امام حسین کے ساتھ۔ مجھے بتائیں اگر ایک فرقہ ایسا ہے کہ اس کے ماننے والے لوگ وہ یزید کے ظلم یعنی اس کے پیچھے چل رہے ہوں، تو وہ کس طرح جنتی فرقہ ہوگا، وہ کس طرح حق ہوگا؟ معیار تو بعد کے سارے زمانوں میں 67 ہجری میں امام حسین نے اپنی قربانی سے بتا دیا بھائی، حسینیت اور یزید۔ اب جو اہل البیت کے ساتھ ہے، امام حسین کے ساتھ ہے، وہ جنتی فرقہ ہے، اور جو ادھر یزید کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، ناصبیوں کے ساتھ ہے، وہ باطل فرقہ جہنم۔ یہ معیار ہے، یہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، حدیث متواتر کی روشنی میں، کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ مثلا قرآن کی طرف ایک آیت اور دوسری طرف آپ کے مولوی کا قول ہو، آپ کہیں نہیں میں اس قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کروں گا، میں اس مولوی کی قول پہ عمل کروں گا، تو کیا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ حدیث صحیح موجود ہو، حدیث صحیح ہو، لیکن آپ پھر بھی کہیں میں اپنے امام کے قول پہ عمل کروں گا، یعنی اپنے فقیہ کے قول پہ عمل کروں گا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر ایک حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ ہر نماز میں جانے سے پہلے ہر نماز میں ایک نیچے جھکتے ہوئے اور اوپر اٹھتے ہوئے، عمران بن حسین فرماتے وہ رفع یدین کیا کرتے، وہ ہاتھ بلند کرتے تھے اور تکبیر کہا کرتے تھے، معذرت تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جب امام علی کا عمل یہ ہے تو پھر مجھے کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، میں اگر فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب میری یہ فقہ میں اپنے معاشرے کی وجہ سے کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو شیعہ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری کی روایت موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام جب بھی نیچے جھکتے یعنی رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، اور جب بھی بلند ہوتے اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کے ہوتے ہوئے ہم اپنے اماموں اور فقہا کے قول پہ عمل کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے دوری ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے۔ لیکن اس میں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مثلا جیسے ہم خود فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارا پاکستان کا اکثر حصہ وہ فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں سنیوں میں، تو وہ زندگی چونکہ اس سے ایک آسانی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک آسانی ہے آپ کے لیے، آپ اپنے فیصلوں کے اندر آپ اپنے زندگی گزارنے میں آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، ورنہ تو جو قرآن و حدیث ہو اور پھر بھی آپ دوسری طرف جائیں، یہ یعنی اہل بیت کی تعلیمات سے دوری ہو۔ بہت شکریہ۔